ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال جل ذكره ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کا سب سے بڑا مقصد
وہ یہی تھا کہ انسان اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرتے ہوئے جنتوں کے مہمان بن جائیں اور اللہ رب العزت کے عذاب سے، جہنم سے بچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، سب سے پہلی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو جب سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہلوانے کے بعد کہ ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کے اندر اگر کسی چیز کا تجربہ ہوا ہے تو وہ محض صدق و صفا کا ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پہ ہم نے آپ کو جھوٹا نہیں پایا، وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کیا آپ نے، چوری چکاری کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے جو خبر دی وہ حق اور سچ پہ مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی زبانوں سے یہ اعتراف اور اقرار سن چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارأیتکم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی، اے لوگو تم میرے صدق و صفا کی گواہی دے رہے ہو، اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ ابھی تمہارے اوپر ایک گھڑ سوار دستہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب بیک زباں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا اعتراف کرتے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کو سچا گردانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں اللہ رب العزت کے سخت ترین عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا۔ میری بعثت کا مقصد، میری آمد کا مقصد، میری رسالت اور نبوت کا بڑا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی جہنم سے بچ جاؤ اور تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لوگوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ تم کل قیامت کے دن اور اس کے بعد جہنم کی شکل میں جو بہت بڑا عذاب ہے، جس سے نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ، کوئی دروازہ نہیں، لوگوں میں تمہیں اس سے بچانے کے لیے اور اس سے ڈرانے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سب سے بڑا مقصد۔ اور پھر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں اے خاندان عبد المطلب، اے بنو ہاشم، اور اے میری پھوپھی صفیہ، اور اے میری بیٹی فاطمہ، ادھر آؤ، سلینی من مالی ما شئت، میرے مال میں سے جو تمہیں چاہیے لے لو، جو چاہیے لے لو، جس قدر میرے پاس ہے، میرا مال سب تمہارے لیے ہے، لیکن یاد رکھنا کل اللہ کے عذاب سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں چھڑا سکا۔ انقذوا انفسکم من النار، اللہ کے اس عذاب سے تم خود تیاری کرو، خود محنت کرو، خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اے عبد المطلب کی اولاد، اے خاندان قریش، اے عبد المطلب اور اے دوسرے عبد مناف کی اولاد، تم سارے کے سارے محنت کرو، کوشش کرو، اللہ کی دعوت کو قبول کرو، اللہ کے دین کو اپناؤ، اسلام سے جڑ جاؤ اور اپنے آپ کو اس جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے پھوپھی صفیہ، تو کہیں اس ظلم میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میرا بھتیجا وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کی آگ سے اور اللہ کے عذاب سے مجھے چھڑا لے گا۔ لا انقذکم، اے میری پھوپھی، میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا، چھڑا نہیں سکوں گا، تم خود اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے، لوگوں نے سنا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں، لوگ جوق در جوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ کے اندر یہ آواز ہر طرف پھیل رہی ہے کہ قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ آواز یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں بھی اٹھا، دیکھوں تو صحیح اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا واقعی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، استبنت وجہ رسول اللہ، میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکنے لگا، دیکھنے لگا۔ میں عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے بعد یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ لیس بوجہ کذاب، یہ پیغمبر ہیں، یہ رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کوئی جھوٹا انسان نہیں، جھوٹے انسان کا چہرہ ایسا ہوا ہی نہیں کرتا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک ہلائے، سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ تھی کہ لوگوں، اے اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہے، چاہے کوئی اجنبی ہے، چاہے کوئی اپنا ہے، چاہے کوئی دور کا ہے، جو بھی ہے اس کو تم سلام کرو، بس یہ خیال کرو کہ وہ مسلمان ہے، ہر مسلمان کو تم سلام کرو۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، اللہ نے کھانے کی شکل میں جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس نعمت کے اندر دوسروں کو بھی شریک کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، غریب، فقراء، محتاج، مساکین، ضرورت مند، قیدی، بیوائیں، یتامہ، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں وہاں کھانا پہنچاؤ۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام، پھر فرمایا اپنی رشتہ داری کو ملا کے رکھو، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کا علم حاصل کرو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا انسابکم کہ تصلوا ارحامکم، لوگوں اپنے نسب نام میں سیکھو، تمہارا دادا کون تھا، تمہارا پردادا کون تھا، تمہارے ننیال کون ہے، تمہارے ددیال کون ہیں، کہاں تک تمہارے چچاؤں کی فہرست ہے، تمہاری پھوپھیاں کہاں کہاں ہیں، ان کے آگے رشتہ دار کہاں کہاں، اپنے رشتہ داروں کا پورا علم حاصل کرو کہ تصلوا ارحامکم، تاکہ تم صحیح معنوں میں صلہ رحمی کر سکتے۔ اللہ تمہیں توفیق دے خرچ کرنے کی تو تم اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، وہاں خرچ کرو، اللہ خرچ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اللہ رشتہ داری کا احساس کرنے کا بھی ثواب دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جس وقت لوگ اپنے بستروں پہ آرام کر رہے ہوں، لوگوں اس وقت تم اپنا مصلی بچھا کے اپنے اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، رب کے سامنے سجدہ کرو، رکوع کرو، تدخلوا الجنت بسلام، تم لوگ انتہائی سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ گویا مدینہ منورہ میں آمد کا بھی پہلا پیغام یہی ہے کہ لوگوں تم میری دعوت کو قبول کر لو، میری تعلیمات کو اپنا لو، اگر تم ان تعلیمات کو اپنا لو گے جنتوں کے مہمان بن جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری پیغام بھی دو لفظوں میں کیا تھا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھو، بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ اگر تم نے اپنے اللہ سے اپنا تعلق درست رکھا، اللہ کے حقوق و فرائض کو ادا کیے رکھا،
اور حقوق العباد کا بھی پاس کیا، بندوں کے حقوق کو بھی تم نے صحیح معنوں میں ادا کیا، کسی کی حق تلفی نہیں کی۔ یاد رکھو جنت تمہاری منتظر ہے، اور اگر تم نے جہاں اللہ کے حقوق کو ضائع کیا، حقوق العباد کا بھی پاس نہ کیا، پھر دیکھنا تمہارا حشر جہنم کی صورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، پہلی دعوت، مدینہ میں پہلی پکار، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام یہی دے کے گئے کہ لوگوں میری تعلیمات کو اپنا کے جنتوں کے وارث بن کے جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں، مختلف عبادات کا ہمیں تمہیں حکم دیتا ہے، محض اس لیے کہ اللہ کا وہ حکم مان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنا کے میں اور تم جنت کے مہمان بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ یہ ماہ رمضان، یہ بھی میری اور آپ کی بخشش کا سامان، ماہ غفران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں، شقی عبد ادرک رمضان، انتہائی بدبخت ہے وہ انسان، سڑے جلے نصیبوں والا ہے وہ انسان، ادرک رمضان، جس کی زندگی میں رمضان جیسی نعمت آئی اور وہ اس کی قدر نہ کر سکے۔ فانسلخ منہ، 29 دن سارے کے سارے گزر گئے، آخری دن بھی اسے احساس نہ ہوا، پورا رمضان گزر گیا، ولم یغفر لہ، اور اللہ نے جو جہنم سے آزاد کرنے والوں کی فہرست بنائی اور اعلان کیا کہ فلاں عبداللہ، عبد الرحمن، زید، بکر، عمر، خالد جہنم سے آزاد، اس بندے کا نام اس فہرست میں نہیں آیا۔ شقی عبد، انتہائی بدبخت ہے یہ انسان، پورا رمضان گزر گیا لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، اپنے مالک سے استغفار کرتا، اپنے مالک سے تعلق قائم کرتا اور اپنی بخشش کا سامان کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، اس کی عزت مٹی میں مل جائے، ذکرت عندہ، جس کے پاس، جس کے ہاں، جس کی مجلس میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ولم یصلی علیہ، لیکن اس نے میری محبت، میری عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی زبان سے درود کے کلمات نہیں نکالے۔ پھر آپ نے فرمایا، رغم انف رجل، اس بندے کی ناک بھی خاک آلود ہو، دخل علیہ رمضان، جس کے پاس رمضان جیسا انعام آیا، رمضان جیسا مغفرت کا پیغام آیا، ماہ صیام پورے کا پورا گزر گیا، ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، لیکن یہ آدمی اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکا، اللہ کی جنتوں کا مہمان نہیں بنا سکا۔ رغم انف رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہے، کہ ایک انسان کو 29 دن دے دیے جائیں کہ ان دنوں میں محنت کر، اپنے اللہ کے سامنے رو، اپنے گناہوں کے اوپر اعتراف کر، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو جا، نادم ہو جا، پشیمان ہو کے اپنے اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، لیکن اسے پورا رمضان گزر گیا، کسی دن احساس نہیں ہوا، کسی دن اللہ کے سامنے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے غور نہیں کیا، میری زندگی میں یہ کرتوت ہیں، یہ معصیات ہیں، یہ نافرمانیاں ہیں، اے اللہ میں اپنی ان ساری سیئات کے اوپر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ توفیق ہی نہیں ہوئی، پورا رمضان گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بندے کی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ تیسرا فرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل، اس بندے کی ناک بھی خاک آلود ہو، ادرک ابواہ الکبر، اس کے والدین اس کی زندگی میں بوڑھے ہو، ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، لیکن اس انسان کو توفیق نہیں کہ اپنے والدین کا حال چال پوچھ سکے، ان کی ضروریات کا خیال رکھ سکے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو، نہیں اپنی بیوی، اپنے بچوں کو لے کے الگ تھلگ بیٹھ گئے، وہ جانے ان کا کام جانے، گویا اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔
حالانکہ یہ تو اس کے پاس جنت کا پیغام تھا، مغفرت کا سامان تھے، ان کی خدمت کرتا جنت کو حاصل کر لیتا، ان کی خدمت کرتا، اپنے مستقبل کی فکر کرتا کہ آج بڑھاپا ان کے پاس ہے، کل وہ چلے جائیں گا، یہی بڑھاپا اس انسان کے پاس آ جائے گا۔ آج اپنے والدین کا احساس کرتا، کل اس کی اولاد اس کا احساس کرتی، لیکن اس بندے کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگی، یہ الگ اپنی کٹیا اپنے گھر کے اندر ہے، والدین کی کوئی فکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، ادرک عندہ ابواہ الکبر، اس کی زندگی میں اس کے قریب اس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، فلم یدخلاہ الجنت، اس نے ان کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پہ اس کی ماں اسے جنت میں داخل کر دیتی، اس کا باپ اسے جنت میں داخل کر دیتا۔ فلم یدخلاہ الجنت، اس نے ان کے ساتھ کوئی احسان کیا ہوتا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوا ہوتا، ماں باپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرتے، اللہ اسے جنتوں میں داخل کرتا۔ میرے بھائیو، رمضان، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ساری عبادات، یہ اللہ کے احکام، یہ شریعت، یہ دین اس لیے ہے کہ بندہ ان اللہ کے احکام پہ عمل پیرا ہو کے اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ سب سے بڑی تخفیف، سب سے بڑا انذار، سب سے بڑی شے جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی امت کو ڈراتے رہے، وہ یہی پیغام تھا، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، انقذوا انفسکم من النار لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ مالوں میں زکوٰۃ کی شکل میں اللہ کا حق ہے وہ ادا کرو، اموال لوگوں کے ہیں انہی کے پاس رہنے دو، ڈاکہ نہ ڈالو، غبن نہ کرو، ان کے مال نہ چراؤ، یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اس سے پہلے وہ میرے پاس آئے اور اس کے کندھوں کے اوپر کسی کا اونٹ ہو، کسی کی گائے ہو، کسی کی بکری ہو، کسی کے کپڑے جو اس نے غبن کیے، چرائے، چوری کیے، وہ اس کے کندھوں کے اوپر ہو، اور آ کے وہ میرے پاس کہے اے اللہ کے رسول مجھے اس سے چھڑا دو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر تم اپنے لیے سامان پیدا کر کے نہ، اگر تم میرے لیے، تم اپنے لیے اپنے آپ کو شفاعت کا حقدار نہ بنا کے آئے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، محض میری شفاعت اور میری سفارش کے اوپر ہی توکل کر کے نہ آ جانا کہ جو کچھ ہو بس دیکھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں، نہیں، اپنے آپ کو شفاعت کا حقدار بھی تو بناؤ، اپنے آپ کو اس قابل بھی تو بناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے چہرے کو دیکھ کے، تیرے میرے چہرے کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں کہ یہ میرا واقعی امتی ہے، یہ نماز پڑھنے والا، وضو کرنے والا، اس کے اعضاء چمک رہے ہیں، لگتا ہے یہ نماز پڑھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اس فرد کو پہچان جو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، تبھی جا کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا اور شفاعت کا حقدار ٹھہرے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے امت کو ڈرا کے گئے ہیں، قرآن کریم کے اکثر صورتوں کا موضوع اور مضمون بھی ہے۔ میں انتہائی اختصار سے 2 صورتوں کا تذکرہ کر کے بات ختم۔ اللہ رب العزت آخری پارے میں سورہ القاریہ کے اندر فرماتے ہیں القاریہ مل قاریہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شے سے لوگوں تمہیں ڈرا رہے تھے، ساری زندگی ڈرایا، وہ کیا تھی؟ وہ قیامت کا دن اور اس کے بعد آنے والی جہنم۔ القاریہ مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، جب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ٹچ ہوتی، کھڑکھڑاتی ہے، قرع الباب، آپ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کھڑکھڑا دینے والی شے کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی چیز، وما ادراک مل قاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ ایسا عظیم دن ہے جس دن زمین و آسمان ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے،
ہر چیز تہو بالا ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے خوفناک آوازیں پیدا ہوں گی، اور بالآخر لا تری فیہا عوجا ولا امتا، آج کہیں پہاڑ دکھائی دیتے ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں دریا صحرا ہے، اس دن لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ کوئی نشیبی جگہ ہوگی نہ کوئی پہاڑی جگہ ہوگی، اللہ سب چٹیل میدان بنا دے۔ یوم یکون الناس، یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد لوگوں کی عقلیں معاف ہو چکی ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، جنہیں کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ اس چراغ کی طرف دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں جس چراغ کے پاس پہنچنے کے بعد ان کی موت کا سائرن بج چکا ہوتا ہے، ان کی موت کا نقارہ بج چکا ہوتا ہے، وہ اپنی موت کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ کو اے ظالموں یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اعمال سے اللہ غافل، اللہ کو سب خبر ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، ہاں اللہ رب العزت نے ایک میعاد، ایک وقت اور ٹائم مقرر کیا ہے، اللہ اس دن تک کے لیے کچھ معاملات کو ڈیلے کر رہا ہے، مؤخر کر۔ تشخص فیہ الابصار، جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس دن لوگ اپنی نظروں کو اٹھائے ہوئے، پھٹی پھٹی نظروں کے ساتھ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، ان کی نگاہیں خود اپنے وجود کی طرف پلٹ نہیں رہی ہوں گے، دل خالی ہوں گے، کوئی سمجھ نہیں ہوگی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قرآن کہتا ہے پتنگوں کی طرح اس دن یہ لوگ پروانوں کی طرح ہوں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، آج بڑے بڑے لمبے طویل سلسلے ہیں پہاڑوں کے، لمبی لمبی چوٹیاں ہیں، کئی میلوں تک، کئی کلومیٹر تک یہ پہاڑ تمہیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس دن جب اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آئے گا، نفخہ اولا پہلی بار سور کے اندر پھونکا جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی روئی کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جس طرح تم روئی کو اور کاٹن کو پھونک مارو وہ اڑ جائے، قیامت کے دن یہ پہاڑ اسی طرح اڑ رہے ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، لیکن جس انسان کا میزان اور ترازو اس دن وزنی ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ انسان من پسند زندگی میں، جس کے میزان فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اللہ رب العزت نے میزان نہیں موازین کا لفظ استعمال کیا کہ جب انسان کے موازین، یعنی جن کے اندر انسان کو، انسان کے اعمال کو، انسان کے اعمال ناموں کو تولا جائے گا، جس انسان کا اعمال نامہ وزنی ہو گیا، خود انسان وزنی ہو گیا، انسان کے اعمال کا اجر اور ثواب وزنی ہو گیا، یہی انسان کامیاب ہونے والا۔ یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 3 طرح کا میزان ہونے والا، 3 طرح کے ترازو لگنے والے ہیں۔ پہلا میزان اور ترازو وہ خود اعمال ناموں کو تولا جائے گا، اعمال نامے کرامن کاتبین، جس کے اندر میری اور آپ کی ڈائری لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن انہی اعمال ناموں کو، انہی کتابوں اور رجسٹروں کو تولا جائے گا۔ بدی والے الگ، نیکی والے الگ، نیکی والے رجسٹر اگر بھاری اور وزنی ہو گئے وہ انسان کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیخلص الرجل، کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ ایک بندے کو خاص کرے، اسے بلایا جائے گا اور فینشر لہ 99 سجلہ،
اللہ اس کے سامنے اس کی زندگی کا نامہ اعمال 99 دفتروں اور رجسٹروں کی شکل میں سامنے رکھتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، پورے 99 رجسٹر ہیں، اور ہر رجسٹر مد البصر اتنا لمبا چوڑا ہے، جہاں تک انسان کی نگاہ کی رسائی ہے وہاں تک اس رجسٹر کی لمبائی. یہ انسان کھڑا ہے، اس کا نامہ اعمال سامنے ہے، اور اللہ رب العزت اس سے پوچھ رہے ہیں اتنکرو من ھذا شیئا، یہ 999 دفتر تیرے سامنے پڑے ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک بات سے بھی تو منکر ہے؟ یہ بندہ کہے گا لا یا ربی، نہیں ہے اللہ، جو کچھ بھی یہاں لکھا گیا ہے وہ حق پہ مبنی ہے، سچ پہ مبنی. پھر اللہ رب العزت کہیں گے اظلمک کتبتی الحافظون، کیا تیرے اوپر جو میں نے فرشتے مقرر کیے تھے، جو تیرے محافظ تھے، تیرے اعمالوں کو لکھنے والے تھے، کیا کہیں کسی لمحے کسی دن انہوں نے کوئی ظلم ڈھایا ہو، ستم کیا ہو، غلط بات لکھی ہو؟ فیقول لا یا رب، بندہ کہے گا نہیں ہے اللہ، جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا. پھر اللہ رب العزت کہیں گے افلک عذر، تیرے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی ہیلا کہ جن کی بنیاد پہ تو نے یہ برائیاں کی، اتنے اعمال نامے سیاہ کر لیے؟ افلک عذر، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ فیقول لا یا ربی، یہ بندہ پھر اعتراف کرے گا نہیں اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں. اللہ رب العزت پھر خود ہی کہیں گے بلا ان لک عندنا حسنہ، اے بندے ہم آج کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس بطور امانت آج بھی موجود ہے. لا ظلم علیک اليوم، آج یوم الفصل ہے، یوم الدین ہے، روز جزا ہے، آج کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تیری ایک نیکی ہے، ہم نے اس کو بھی سنبھال کے رکھا ہے. پھر اللہ رب العزت کہیں گے احضر وزنک، اپنی اس نیکی کے میزان کے وقت تو بھی ترازو کے پاس حاضر ہو جا. ہوگی نیکی کیا؟ ایک بطاقہ، ایک چٹ، چھوٹی سی پرچی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کی توحید کی سند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی سند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اعتراف کی سند ہے کہ یہ اپنی اس شہادت کے اندر، اپنے اس ایمان لانے کے اندر سچا تھا. آپ کی رسالت کا اعتراف کیا تھا تو اعتراف کرنے میں سچا، اللہ کی توحید کی گواہی دی تھی تو گواہی دینے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. بندہ دل میں سوچے گا کہاں 999 دفتر اور انسان کی نگاہوں تک لمبے، اور کہاں وہ ایک معمولی سی چٹ اور پرچی. یہ بندہ میزان کے پاس کھڑا ہو جائے گا، دل میں خوف ہے، پریشانی ہے. اللہ رب العزت ایک طرف 999 رجسٹر رکھوا دیں گے، دوسری جانب اس انسان کی توحید و رسالت کے اعتراف والی وہ پرچی رکھ دی جائے گی. فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی توحید کی گواہی والی وہ سند اللہ کے میزان میں رکھ دی جائے گی، وہ 999 دفتر یوں ہوا کی طرح اڑ کے اوپر ہو جائیں گے. یہ توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے، اللہ کی توحید. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، جامع ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نام جتنی وزنی کائنات میں کوئی چیز نہیں. جس قدر خیر ہے، برکت ہے، نیکی کا وزن وہ اللہ کے نام میں ہے، اللہ کی توحید کے اعتراف میں ہے، کسی چیز کے اندر نہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان کے اعمال ناموں کا وزن فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور دوسرا خود انسان کے اعمال کا وزن. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ایک اجر ہے، اس کا ایک ثواب ہے.
اس ثواب کو اللہ ایک شکل مجسم دے دیں گے کل قیامت کے دن، اور پھر اس کی جو حصی شخصیت ہوگی اس کا وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو انسان جنازے میں حاضر ہوتا ہے فلہ قیرات، اللہ اسے ایک قیرات جتنا ثواب دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ جنازے میں بھی حاضر رہا، پھر اس کی چارپائی کو اٹھا کے چلتا چلتا قبرستان پہنچا، حتیٰ کہ اس کی تدفین ہوئی، اس کے لیے دعا کی گئی، پھر یہ اپنے گھر واپس لوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے لیے 2 قیرات ہوتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب پوچھا گیا ومل قیراتان، قیرات کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کی مثل۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل احد، احد پہاڑ جتنا ایک قیرات ہوتی، 3-4 کلومیٹر چوڑا، 10-12 کلومیٹر لمبا، کئی میٹر اونچا یہ پہاڑ۔ بندہ نیکی کرتا ہے یہ کہ وہ کسی کے جنازے میں حاضر ہوا تھا، صدق کے دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اتنی بھاری نیکی اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا۔ انسان کے اعمال کا بھی وزن ہو، انسان کے اعمال کا اجر و ثواب بھی تلے گا، اور پھر تیسری چیز خود انسان کی شخصیت تلے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی تشریف فرما ہے، قریب ہی پیلو کا ایک درخت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک اتارنے کے لیے اس کے اوپر چڑھے۔ درمیانے قد کے آدمی، انتہائی نحیف شخصیت، کمزور دبلا پتلا وجود، درخت کے اوپر مسواک توڑنے کے لیے چڑھے ہوئے ہیں۔ ہوا آئی، ہوا کی وجہ سے ٹانگیں لڑکھڑا اٹھیں، ٹانگوں میں حرکت ہوئی، ٹانگوں میں جنبش ہوئی، صحابہ کرام مسکرا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا مم تضحکون، اے اللہ کے بندو کس بنا پہ مسکرا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول من دقت ساق، عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں تو دیکھو، ان کی پنڈلیاں تو دیکھو کس قدر باریک ہیں کہ ہوا کے بوجھ کو اور ہوا کی رفتار کو بھی برداشت نہ کر سکیں۔ ہوا چلی، ان کی ٹانگیں حرکت کرنے لگیں۔ اے اللہ کے رسول ہمیں ان کی ٹانگوں کے ہلنے کی وجہ سے ہنسی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس انسان کے وجود کو دیکھ کے تم مسکرا رہے ہو، لہما اثقل فی المیزان من احد، یہی ٹانگیں اللہ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی وزنی ہو۔ انسان کے وجود کو تولا جائے گا، اور انسان کے وجود کا وزن وہ انسان کے اعمال کی بنیاد پہ۔ انسان کے اعمال کیسے تھے، اخلاص کس قدر تھا، اور اللہ کی رضا کس قدر مقصود، یہی بنیاد بنے گی۔ انسان کا وجود تبھی بھاری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا موٹا تازہ آدمی آئے گا۔ اللہ کے سامنے میزان لگے ہوئے ہیں، اس میزان میں اس موٹے تازے آدمی کو رکھ دیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، وہ موٹا تازہ آدمی، بڑے جسے اور وجود والا آدمی، لیکن جب اس انسان کا وزن ہوگا لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر جتنا وزن نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی خرافات میں گزری، اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، شرک میں گزری، بدعات میں ساری زندگی اس نے صرف کر دی۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، چاہے جتنا بڑا اس کا وجود تھا، موٹا تازہ جیسی اس کی حیثیت تھی، لیکن جب اس کے پلے میں نیکی نہیں تھی، اس کے وجود کا کچھ بھی وزن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مزید تصدیق چاہتے ہو قرآن کا یہ بیان پڑھ لو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے نافرمان انسان کے اعمال کا کچھ بھی وزن نہیں کرتے۔
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو انسان ان تینوں میزان میں سے گزرتے گزرتے پاس ہوتے ہوتے آگے نکل گیا، وہی انسان کامیاب ہونے والا من پسند زندگی ہے اس انسان کے لیے۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وجود کو تولا گیا ہلکا نکلا، اعمال کو تولا گیا ہلکے نکلے، جس انسان کے کتابوں کو اعمال ناموں کو تولا گیا نیکیوں والے اعمال نامے کم نکلے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ انسان جس کے میزان ہلکے نکلے، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کیا معلوم ہے آپ کو ہاویہ کیا شے ہے؟ نار حامیہ، وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس سے ڈرانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف۔ اس سے متصل دوسری صورت پڑھ لیجئے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب اس دھرتی کے اوپر زلزلہ برپا ہو جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال۔ آج لوگوں کو فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں کہ انسانی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، وسائل رزق کم ہو رہے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا 2 دن میں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور جس دن اللہ رب العزت نے اسی دھرتی کے اندر انسانوں کی، حیوانوں کی، دیگر مخلوقات کی روزیوں کو رکھنا شروع کر دیا، اس دن سے لے کے اگلے 4 دن تک اللہ یہی کام کرتا ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، زمین و آسمان 2 دنوں میں، اور اس کے اندر جو کچھ اللہ نے نعمتیں رکھیں، آسائشیں رکھیں، معدنیات رکھیں، اس کے لیے 4 دن اللہ رب العزت نے لگا۔ وہ کرنے میں کن سے بھی کر سکتا تھا، اس کے اپنے فیصلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اخرجت الارض اثقالها، یہی زمین اپنے بوجھ نکالنا شروع کر دے۔ تقیع الارض افلاز کبدها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بندہ قے کرتا ہے، زمین یوں ہی الٹی کرے گی، قے کرے گی، اور جب یہ قے کرے گی اس کے وجود سے سونے کے مینار نکلیں گے، چاندی کے مینار نکلیں گے، سونے چاندی یوں زمین سے اگلنا شروع ہو جائے گا، باہر نکلنا شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سونا چاندی نکلے گا، چور قریب آ کے کہے گا یہی مال تھا جس بنا پہ میں نے چوری کی، میرا ہاتھ کٹ گیا، یہی مال تھا، یہی دولت تھی جس کی ہوس میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، اپنے باپ کو نہیں دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، میں ان کی حق تلفی کرتا چلا گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، پھر یہی زمین اس انسان کے بارے میں ساری کی ساری خبریں اور رپورٹیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ کا سسٹم ایسا مضبوط ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کہیں یہ انسان یہ نہ کہہ دے کہ اے اللہ میں ان فرشتوں کی گواہی، اس اعمال نامے کی گواہی قبول نہیں کرتا، اللہ اس دھرتی کو زبان دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن یہ اپنی ساری خبریں بیان کرے، اس دن اللہ اس وجود کو طاقت دے گا۔ آج محض زبان بول رہی ہے، وتکلمت الایدی والارجل اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم، اللہ اس دن اس کی بولتی کو بند کر دیں گے، زبان بند ہو جائے گی، زبان گنگ ہو جائے گی، لیکن ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، انسان کی جلد بولے گی اور خود اس انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ وقت اختتام کو پہنچ چکا، گھر جا کے سورہ حامیم السجدہ کے پہلے 2 رکوع جا کے پڑھ کے دیکھنا اللہ کیا کہتا ہے۔ اے انسان اس دن کے آنے سے پہلے فکر کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حقیقی مقصد کو جان لے، رمضان کی آمد کے مقصد کو پہچان لے، اور اللہ رب العزت اس رمضان کے ذریعے میری اور آپ کی مغفرت کا اور بخشش کا جو سامان کرنا چاہتے ہیں، اس حقیقت کو جان کے اللہ رب العزت کے سامنے 10 برسہ عرض کیا کر، اے مالک اگر رمضان کے اندر تو نے مجھے زندہ رکھا ہے تو اے اللہ اس رمضان سے باہر نکلوں، میرا نام اعمال گناہوں سے صاف ہو چکا، تیری مغفرت میرے لیے واجب ہو چکی ہو، جہنم میرے اوپر حرام ہو چکی ہو، جنت میرے اوپر واجب ہو چکی ہو، اے اللہ یہ رمضان میری زندگی میں اسی طرح گزر جائے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس مہمان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ اپنی بخشش میرے اور آپ کے لیے واجب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک اعلان ہے کہ اسی مرکز میں عید الفطر کی نماز انشاءاللہ صبح 7 بجے ادا کی جائے گی۔ عید الفطر کی نماز کا وقت 7 بجے طے کیا گیا ہے، تو تمام احباب بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں۔ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ 7 بجے ادا کی جائے گی۔ لیڈیز کے لیے بھی انتظام ہوگا، تو جہاں تک ممکن ہو سکے ان کو بھی شریک کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ان کو بھی جن کو نماز کی معافی ہے، نماز کا عذر ہے نماز نہ پڑھنے کا، ان خواتین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، حتیٰ کہ ان عورتوں کو کہ جن کے پاس دوپٹہ اوڑھنے کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنی سہیلی کے دوپٹے میں دونوں مل کے بھی اگر آنا پڑے انہیں، پھر بھی دونوں مل کے ایک دوپٹہ اوڑھ کے وہ مسلمانوں کے اس اجتماع میں حاضر ہوں، وَلْيَشْهَدْنَ دعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی اس دعا میں حاضر ہوں اور شریک ہوں۔ تو خواتین بھی شریک ہوں اور مرد حضرات بھی 7 بجے اس مجلس کے اندر عید الفطر کے اس اجتماع کے اندر شریک ہوں، تاکہ بر وقت اس نماز کی اور عبادت کی ادائیگی ہو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ